بحر عرب کے ایک دور افتادہ ساحل پر منصور نامی ایک غریب مچھوارہ رہتا تھا، جس کا سہارا نہ کوئی خزانہ تھا اور نہ ہی کوئی طاقت، بس محنت اور اللہ پر یقین تھا۔ ہر صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ وہ اپنا ٹوٹا پھوٹا جال لے کر سمندر کنارے پہنچ جاتا اور خود سے کہتا، چلو آج بھی کوشش کرتے ہیں، شاید آج کی لہریں رحمت لے کر آئی ہوں، کیونکہ رب کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ لیکن اس دن سمندر کی لہروں میں کچھ انکہی اور انسنی بات تھی، جیسے ہوا پھسپھسا رہی تھی کہ آج قسمت پلٹنے والی ہے۔ منصور نے لہروں کو دیکھ کر کہا، شاید ابھی نہیں، صبر صبر ہی تو امتحان ہے۔ اے سمندر کی لہروں، تمہیں بھی تو معلوم ہے میں کیوں آتا ہوں ہر صبح۔ میرے گھر میں 2 بھوکے پیٹ میرا انتظار کرتے ہیں، کچھ تو رحمت دے جو ان کا سہارا بنے۔ اور پھر جب اس نے چوتھی بار جال پھینکا تو سمندر نے اسے وہ دیا جس کی اسے تلاش تو نہیں تھی، لیکن وہ بہت بھاری تھا۔ منصور نے سوچا، آج یہ اتنا بھاری کیوں ہے؟ جب اس نے کھینچا تو دیکھا کہ یہ مچھلی نہیں بلکہ ایک بوتل ہے، جس پر بہت عجیب نقش و نگار بنے تھے اور اس کا ڈھکن شیشے کا تھا۔ اس نے سوچا، یہ کس کا سامان ہوگا؟ جیسے ہی مچھوارے نے بوتل کا ڈھکن کھولا، دھوئیں کے ایک بڑے غبار سے ایک جن نکلا۔ اس کا چہرہ بہت ہی عجیب اور ہیبت ناک تھا۔ منصور کا پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں ڈر کے ساتھ ایک سوچ بھی تھی۔ جن دھاڑا، آخر کار کس نے مجھے آزاد کیا؟ اس نے اپنی بات جاری رکھی، سن انسان، پہلے 100 سال میں نے قسم کھائی تھی کہ جو مجھے آزاد کرے گا اسے میں خزانے دوں گا، مگر کسی نے مجھے آزاد نہیں کیا۔ دوسرے 100 سال میں نے قسم کھائی کہ جو مجھے آزاد کرے گا اسے میں مار ڈالوں گا۔ اب تیرا وقت آ گیا ہے انسان۔ منصور نے کہا، اے رحم دل جن، میں نے تو صرف تجسس میں بوتل کھولی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس میں کوئی قید ہے۔ کیا میں تیرے لیے کچھ نہیں؟ میں نے تجھے بندش سے آزاد کیا، کیا یہی تیری عنایت ہے؟ جن نے غصے سے کہا، عنایت؟ تو کیا جانے عنایت کیا ہوتی ہے؟ غریب مچھوارے، صدیوں سے میں اندھیروں میں سڑ رہا تھا، تنگ بوتل میں بند، ہر روز ہر پل میں نے انسانوں سے نفرت کرنا سیکھا ہے۔ اب جو مجھے آزاد کرے گا اس کا انجام صرف موت ہے۔ لیکن غربت بھی انسان کو مضبوط بناتی ہے اور امید سے اسے زندہ رکھتی ہے۔ منصور ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے دل میں کہا، یا اللہ، یہ کیسی مصیبت ہے؟ اگر میں ڈر گیا تو یہ مجھے مار ڈالے گا، مگر اگر میں سوچ سمجھ کر بات کروں تو شاید راستہ نکل آئے۔ اس نے جن سے کہا، اے جن، تیرا غصہ بے وجہ نہیں، میں جانتا ہوں، مگر سوچ، کیا ایک بے قصور کو سزا دینا انصاف ہے؟ کیا تو اتنا بڑا اور طاقتور ہو کر اتنا چھوٹا دل رکھتا ہے؟ جن چلایا، انصاف؟ مجھ سے انصاف کی بات مت کرے انسان۔ صدیوں پہلے ایک بادشاہ نے مجھے دھوکے سے بوتل میں قید کیا تھا۔ اس دن میں نے قسم کھائی تھی کہ اب کوئی بھی انسان مجھے آزاد کرے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اب تو وہی انسان ہے۔ منصور نے جواب دیا، اگر تیری نظر میں سب انسان گناہ گار ہے تو پھر تجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اے جن، جو درد تو نے سہا وہی اب تو دوسروں کو دینا چاہتا ہے، کیا اس سے تیری روح کو سکون ملے گا؟ جن نے سرد لہجے میں کہا، تیری زبان تو تیز ہے مچھوارے، مگر اس سے تیرا انجام نہیں بدلے گا۔ میں تیری عقل کی داد دیتا ہوں، مگر موت تیرے لیے طے ہے۔ منصور نے سوچا، موت طے ہے یا نہیں یہ وقت بتائے گا، پر اگر میں چالاکی سے کام کر لوں تو شاید اس جن کو اس کے ہی جال میں پھنسا دوں گا۔ اس نے جن سے کہا، اے جن، ایک بات کہوں، مجھے یقین ہی نہیں ہوتا کہ تو اتنا بڑا ہے اور اس چھوٹی سی بوتل میں بند تھا۔ تو بادلوں سے بھی اونچا ہے، یہ تو ناممکن بات لگتی ہے۔ جن کو مچھوارے کی بات چبھ گئی، اس کے تکبر کو جیسے آگ لگ گئی۔ وہ غصے میں دہاڑا، ناممکن؟ اے نادان مچھوارے، تو میری طاقت پر شک کرتا ہے؟ میں ہوا بن کر کہیں بھی سما سکتا ہوں، چاہے وہ بوتل ہو یا پہاڑ کی دراڑ۔ منصور نے کہا، تو پھر مجھے دکھا دینا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو واقعی اسی بوتل میں گھس سکتا ہے یا صرف باتوں کا جن ہے۔ جن اس کے چیلنج میں آ گیا۔ ایک ڈراؤنی گڑگڑاہٹ کے ساتھ وہ پل بھر میں پھر سے اس بوتل میں قید ہو گیا۔ منصور نے فوراً ڈھکن بند کر دیا۔ اب اندر سے جن کی آواز گونجنے لگی، مچھوارے، تو نے دھوکہ دیا، مجھے باہر نکال ورنہ تجھے پچھتانا پڑے گا۔
منصور نے جواب دیا، دھوکہ نہیں، عقل لگائی ہے۔ جن جو دوسروں کے ساتھ برا سوچتا ہے وہ خود اپنے جال میں پھنس جاتا ہے۔ تو نے انسانیت کو سزا دینی چاہیے، اب خود سزا بھگت۔ جن اب بوتل میں بند تھا، وہی جن جو کچھ دیر پہلے آسمان سے اونچا تھا، اب ایک چھوٹی سی بوتل میں قید ہو کر پچھتا رہا تھا۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا، اے مچھوارے سنو میری بات، میں غلط تھا، بہت غلط۔ غصے نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اب میں تجھ سے منت کرتا ہوں، مجھے آزاد کر دے۔ میں تجھے انعام دوں گا، ایک ایسا انعام جو تیرے خوابوں میں بھی نہ ہو۔ میں مانتا ہوں شیطان نے میرے دل میں نفرت بھر دی تھی، پر اب میں تیرے سامنے دعا کرتا ہوں، مجھے چھوڑ دے، ورنہ میں اس اندھیرے میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔ تو رحم دل انسان ہے، تیرے سینے میں رحم ہے، میرے ساتھ رحم کر۔ منصور نے کہا، اب یاد آئی رحم کی بات؟ جب تیرا غصہ آسمان تک جا رہا تھا تب تو مجھے مٹانے پر تلا تھا، اب جب قید ہوا ہے تو تیرے لفظ بھی بدل گئے۔ جن میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، لیکن پہلے مجھے یقین دلا کر کہ تو جھوٹ نہیں بول رہا۔ قسم کھا کہ تو اب کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جن نے کہا، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی اور اپنی روح کی، اب میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ جو بھی میں نے پہلے کہا اسے بھول جا مچھوارے۔ منصور نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تو اپنی بات سے پھرا تو یاد رکھنا اللہ سب دیکھتا ہے۔ اب میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ آزاد ہوتے ہی جن نے کہا، اب میں تیرے احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا، تیرا شکریہ اے نیک دل انسان، تو نے مجھ پر رحم کیا جب میں اس لائق نہیں تھا۔ اب میں تجھے وہ دکھاؤں گا جو کسی نے نہیں دیکھا، ایک ایسی جھیل جہاں ہر مچھلی میں سونا، چاندی اور جادو کی چمک ہے۔ منصور نے جن کی بات مان لی اور دونوں ساحل سے نکل کر ایک انجانی سمت میں چل پڑے جہاں کوئی انسان پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ راستے میں منصور نے پوچھا، اے جن، تو کہہ رہا تھا کہ تو مجھے کسی جھیل تک لے جائے گا، مگر یہاں تو صرف ریگستان ہے، نہ ہریالی نہ پانی۔ جن نے کہا، صبر کر اے مچھوارے، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ جس جھیل کی بات میں کر رہا ہوں وہ عام جھیل نہیں، وہ جادوئی جھیل ہے۔ منصور نے حیرت سے پوچھا، جادو سے بنی جھیل؟ مطلب وہاں سچ مچ سونے چاندی کی مچھلیاں ہیں؟ جن نے بتایا، ہاں، وہ جھیل ایک پرانے جادوگر کی تھی جس نے اپنی روح کو پانی میں باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد سے وہاں ہر رنگ کی مچھلیاں پیدا ہوئیں، لال جیسے سورج، نیلی جیسے آسمان اور سنہری جیسے خالص سونا۔ منصور پکار اٹھا، یا خدا، یہ تو جیسے خواب ہو، اتنی خوبصورت جھیل میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ سامنے واقعی ایک جھیل تھی جو چمک رہی تھی۔ جن نے کہا، یہی ہے وہ جھیل، یہاں پر ہر مچھلی میں جادو ہے، تو ان میں سے کچھ پکڑ لے اور انہیں اپنے سلطان کو دے دے، وہ تجھے انعام میں اتنا سونا دے گا کہ تو زندگی بھر آرام سے جی سکے گا۔ منصور نے ڈرتے ہوئے پوچھا، پر کیا یہ مچھلیاں کسی جادو کی قید میں تو نہیں؟ کہیں انہیں پکڑنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ جن نے تسلی دی، نہیں نیک دل مچھوارے، یہ جھیل اب ویران ہے، اس کا جادو صرف تیرے لیے ہے، لے جا جتنی مچھلیاں پکڑ سکتا ہے، یہ تیرے اچھے دل کا انعام ہے۔ منصور نے جال پھینکا اور جال میں لال، نیلی، سنہری اور چاندی جیسی مچھلیاں پھنس گئی۔ اس نے خوشی سے کہا، واہ، یہ تو کسی دولت سے کم نہیں، اب میں انہیں سلطان کے پاس لے جاؤں گا۔ جن نے رخصت ہوتے ہوئے کہا، تیری تقدیر اب بدلنے والی ہے، اور یاد رکھنا ہمیشہ عقل اور اچھائی کو اپنی طاقت بنائے رکھنا۔ اگلی صبح منصور نے وہ رنگ برنگی مچھلیاں سلطان زہیب کے دربار میں پیش کی۔ دربار کی ہوا میں خاموشی تھی، جیسے ہر نگاہ ان چمکتی مچھلیوں میں کھو گئی ہو۔ سلطان نے کہا، خدا کی قسم، ایسی مچھلیاں تو میں نے اپنے خوابوں میں بھی نہیں دیکھی۔ مچھوارے، یہ تجھے کہاں سے ملی؟ منصور نے بتایا، حضور والا، یہ مچھلیاں ایک پراسرار جھیل سے ملی ہیں۔ جھیل ایسی تھی جیسے چاندنی اس میں گھل گئی ہو، وہاں کی ہوا تک میں کوئی نور تھا۔ دربار میں موجود ایک وزیر نے کہا، جہاں پناہ، یہ معمولی مچھلیاں نہیں ہیں، ان کے رنگوں میں کوئی راز چھپا ہے، شاید کسی جن یا طلسم کا اثر ہو۔ سلطان نے حکم دیا، انہیں شاہی باورچی کو دے دو، دیکھیں ان کا ذائقہ بھی ان کی خوبصورتی جیسا ہے یا نہیں۔ مگر جیسے ہی انہیں پکانے کی کوشش کی گئی، ایک آواز گونجی، کیا تم ہمیں بھول گئے؟ پورا دربار جیسے جم گیا، سانسیں تھم گئی۔ وہ مچھلیاں بول رہی تھی، یہ کسی گہرے جادو کی شروعات تھی۔
اس رات شہزادی سارا کے دل میں بے چینی تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ ان مچھلیوں کا راز کیا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ اکیلی ہی مچھوارے کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہوگی۔ اس نے جا کر کہا، سلام اے بزرگ مچھوارے، تمہارے ہنر اور ایمانداری کی باتیں پورے شہر میں ہیں، مجھے بتائے وہ جھیل کہاں ہے؟ منصور نے کہا، سلام اے شہزادی، آپ کا قدم میرے گھر میں آنا عزت کی بات ہے، لیکن اس جھیل کا نام لینا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ راستہ مجھے ایک جن نے بتایا تھا جہاں ریت کے پار دن میں دھوپ آگ برساتی ہے اور رات میں نیلی روشنی چمکتی ہے۔ شہزادی نے عزم سے کہا، مجھے وہاں جانا ہی ہوگا۔ ان مچھلیوں میں ایک دبی ہوئی داستان ہے جو دلوں تک پہنچتی ہے۔ سچائی کی تلاش مجھے آگے بڑھائے گی۔ منصور نے اسے راستہ بتا دیا۔ مشرق کی طرف 60 ٹیلوں کے پار جہاں ہوا بھی رک جاتی ہے، وہی ہے وہ جھیل۔ شہزادی سارا وہاں پہنچ گئی، مگر وہاں کچھ الگ ہی تھا۔ جھیل کے پاس ایک محل بنا ہوا تھا۔ شہزادی نے سوچا، یا خدا، یہ تو کوئی عام محل نہیں ہے، اور یہ سناٹا جیسے صدیوں سے کسی نے یہاں قدم نہ رکھا ہو۔ محل کے اندر اس نے ایک پتھر بنا ہوا شہزادہ دیکھا۔ اس نے حیرت سے کہا، یہ تو انسان کا چہرہ ہے، بھلے ہی پتھر کا ہو، پر ان آنکھوں میں درد صاف جھلک رہا ہے۔ تب ایک آواز آئی، تم نے صحیح پہچانا اے شہزادی، میں وہی شہزادہ ریان ہوں جسے ایک ظالم جن کے چال نے پتھر میں قید کر دیا، اور جو مچھلیاں تم نے دیکھی وہ دراصل میری روح کے ٹکڑے ہیں جو صدیوں سے آزادی کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں۔ شہزادی نے کہا، تو سچ یہ ہے کہ وہ صرف مچھلیاں نہیں تھیں، وہ تمہاری امیدیں تھیں۔ ڈرو مت، میں تمہیں اس قید سے نکالنے آئی ہوں، انصاف دلانا میرا فرض ہے۔ شہزادی نے دعا مانگی کہ سچ کی جیت ہو۔ تب وہی جن وہاں آیا، مگر اس بار اس کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے شہزادی، تمہاری رحم دلی نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ میں نے اپنے غرور میں اس معصوم شہزادے کو پتھر کا بنا دیا تھا۔ اگر اجازت دو تو میں اس جادو کو توڑ دوں۔ شہزادی نے کہا، جن، اگر تیرے دل میں سچ میں پچھتاوا ہے تو اسے آزاد کر دے، کیونکہ رحم اور انصاف دونوں تیرے انتظار میں ہیں۔ جن نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی، اے پروردگار، اگر میرے دل میں سچ مچ پچھتاوا ہے تو اس بے گناہ سے یہ لعنت اٹھا لے۔ اور پھر وہ پتھر کا بت انسان میں بدل گیا۔ شہزادہ ریان نے کہا، تم نے سچ مچ مجھے رہائی دی ہے، مجھے لگا تھا میں ساری عمر پتھر بن کر رہوں گا۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، امیدیں کبھی نہیں مرتی، بس چھپ جاتی ہیں۔ جن نے سب سے معافی مانگی اور ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ شہزادی اور شہزادہ محل واپس لوٹ آئے۔ منصور مچھوارے کو سلطان نے ایک بہت بڑا انعام دیا، اور اس طرح یہ کہانی ایک خوشگوار انجام پر ختم ہوئی۔